اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا کہ جب تمہارے باپ یا تمہاری ماں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تلف نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ماں باپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر، سواری سے نہیں، کاندھوں پر بٹھا کر یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 100 حج کرا دیے، حضور کیا میں حق سے ادا ہو گیا؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو حق سے ادا ہونے کی بات کرتا ہے، ابھی تو تجھ سے اپنی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں ہوا کہ جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے پہلا جھٹکا جھیلا تھا، ابھی تو اس حق سے بھی ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ ایک ماں کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر آ گیا ماں باپ کا، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جنت تمہارے ماؤں کے تلووں کے تلے ہے، یعنی ماں باپ کی رضامندی میں جنت ملے گی، اور ماں باپ کو ناراض کرو گے تو جنت مل نہیں سکتی۔ نبی نے فرمایا تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے تلووں کے نیچے جنت ہے۔ حضور کے صحابہ بے چین بے قرار ہو گئے، یا رسول اللہ اس سے تو ماں کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آیا، مگر ایک باپ بھی تو اپنی اولاد کی خاطر حضور بڑی محنتیں کرتا ہے، آقا وہ بھی دن کو دن نہ سمجھ کر رات کو رات نہ سمجھ کر حضور اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو پریشانیاں آفتیں جھیل کر دھوپ کی تمازت کو برداشت کر کے حضور ایک باپ بھی تو بڑی محنتیں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، تو آقا اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم ولکن باب الجنت تحت اقدام آبائکم، نبی نے فرمایا بے شک جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر جنت کا دروازہ یہ تمہارے باپوں کے تلووں کے تلے ہے۔ حضور نے بالکل صاف فرما دیا، بالکل کلیئر فرما دیا کہ اگر کسی نے صرف ماں کو راضی رکھا اور باپ کو مارا، یا کسی نے صرف باپ کو راضی رکھا اور ماں کو عزت نہ دی، تو نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جنت میں جا نہیں سکتا، بلکہ ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا، باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اور مصطفیٰ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں کام کرتی ہیں، ایسے ہی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں کام کیا کرتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر اللہ کے نبی، ماں جب آپ کی زندہ تھی، روایتوں میں آتی ہے جب آپ کی ماں حیات تھیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے تھے، کبھی حکم نہیں ہوا موسیٰ سنبھل کر جانا پھسل کر گر جائے گا، بالکل ڈائریکٹ جاتے تھے۔ اور جب ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا، حکم آیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر سنبھل کر آنا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پاک پروردگار عالم آج تک تجھ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر آتا تھا مگر کبھی حکم نہ ہوا، آج حکم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کل تک تیرے سر پر سایہ تھا تیری ماں کا، اور وہ تیرے لیے دعا کرتی تھی، اس لیے تیرا قدم نہیں پھسل سکتا تھا، آج وہ دعا کرنے والی ماں کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، اس لیے اب جب تو کوہ طور پر آنا تو سنبھل کر آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا پیر پھسل جائے۔ اللہ اکبر، یہ شان ایک ماں کی اور یہ مرتبہ ایک باپ کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا، باپ کا بھی ذکر فرمایا، ماں کا بھی ذکر فرمایا۔ آج سردی کے موسم ہے، ہم اور آپ
کتنے ماں باپ کی شکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جناب محلے میں وہ نہیں کہہ سکتے مگر ہم سے کہتے ہیں اپنے درد دل، آپ سے نہیں کہہ سکتے، محلے میں نہیں کہہ سکتے، مگر کتنے ماں باپ ایسے جو امام صاحب سے اپنا درد دل بیان کرتے کہ امام صاحب ہمارا بیٹا ہمارا خیال نہیں رکھتا، سردیاں ہو رہی ہیں، خود اچھے اچھے ہم کپڑے پہن رہے ہیں، بڑے بڑے عمدہ بستروں میں ہم سو رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنی ماں سے یا باپ سے یہ پوچھا کہ باپ تیرے پاس یہ صرف کمبل ہے، تیرے پاس لحاف نہیں ہے، تجھے سردی تو نہیں لگتی؟ اس سردی کے موسم میں کبھی ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا؟ ہم 5-5 ہزار کے جوتے پہن رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے اپنی ماں سے یہ پوچھا کہ ماں تیرے پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، موزے نہیں ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا؟ اگر یہ قیامت میں حساب ہم سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ایسی ایسی شکایتیں ماں باپ کی آ جاتی ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں رکھتے، تنگ دستی میں، پریشانی میں، بس اللہ جس حال میں بھی رکھے انسان زندگی گزارتا ہے، مگر کم از کم جس ماں نے پیدا کیا، جس باپ نے اپنے منہ کا لقمہ تمہارے منہ میں ڈالا، اس ماں باپ کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی ہم بہا دینا پھر بھی ماں باپ کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے، جتنی محنت ایک اولاد کے لیے ایک ماں باپ کیا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے اور ان کے ماں باپ کی عمر میں برکت کرے، اور جن کے گزر گئے اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ ان بیٹوں کو توفیق دے کہ جو بیٹے اپنے ماں باپ سے نہیں بولتے یا اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں، اللہ ان بیٹوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق